السلام علیکم کلاس، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے پڑھا تھا پر کیپٹا انکم یعنی کہ فی کس آمدنی۔ تو پاکستان کی فی کس آمدنی کم ہے، اس کی ہم نے وجوہات ڈسکس کی۔ زرعی ترقی نہیں ہے، صنعتی ترقی نہیں ہے، ہنرمند افراد کی کمی ہے، پھر رشوت چور بازاری ہے اور انتظامیہ کے اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، قرضے پاکستان پہ بہت زیادہ ہیں، آبادی بہت زیادہ ہے۔ آبادی ایکچولی اتنا بڑا فیکٹر نہیں ہے اگر اس آبادی کو افرادی قوت میں تبدیل کر دیا جائے، اس کو یوٹیلائز کیا جائے۔ نارملی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس قومی آمدنی بڑھتی نہیں ہے، آبادی بڑھتی ہے، تو لہٰذا قومی آمدنی کو جب آپ زیادہ لوگوں پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو وہ پھر فی کس آمدنی کم آئے گی۔ اب ہمارے پاس نیکسٹ ہے ٹیکس کلچر۔ اس کو ایز سچ پڑھنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ آلریڈی اس کو پڑھ چکے ہیں کہ ٹیکس کی اقسام ہے، براہ راست ٹیکس ہے، بالواسطہ ٹیکس ہے، اور وہ آگے آپ ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں۔ پھر آگے ہے پاکستان میں ٹیکس کلچر۔ یہ بھی ایز سچ کوئی خاص نہیں ہے دیکھنے والا، لیکن یہ کہ اس کو آبجیکٹیو پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں۔ ایز یو نو 70% آف یور پیپر کمپرائزز آن آبجیکٹیو پارٹ، تو سو یو ہیو ٹو پریپیئر اکارڈنگ ٹو یور پیپر پیٹرن۔ تو پاکستان کی آبادی 191.71 ملین ہے، اس کو یاد رکھ لیں، اور ٹیکس گزاروں کی تعداد بہت کم ہے، اور ملک میں اتنے زیادہ لوگ، جب آبادی زیادہ تو ڈیفینیٹلی ٹیکس بھی زیادہ ہونا چاہیے تھا۔ اور یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں قومی آمدنی بہت کم ہے، ہماری قومی آمدنی ٹھیک ٹھاک ہے، اور اگر یہ ٹیکس سرکل جو ہے وہ بڑھایا جائے، ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو لایا جائے، تو اس سے پاکستان کی قومی آمدنی اور فی کس آمدنی میں بہت فرق ہوگا۔ اس کے بعد ہے کہ آج بھی پاکستان میں خام ملکی پیداوار کے تناسب سے ٹیکس کی شرح 9.2% بنتی ہے، اور یہ 15% تک ہونی چاہیے۔ اس کو ہم ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بھی کہتے ہیں، ٹیکس ٹو ریونیو ریشو بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ریشو کم از کم جو ورلڈ بینک کے اکارڈنگلی ہمارے پاس 15% ہونی چاہیے، کہ ایٹ لیسٹ 15% آپ کی جو جی ڈی پی ہے وہ اس کا 15% ٹیکس سے اکٹھا ہونا چاہیے۔ تو ایکچولی ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ٹیکس کسی بھی گورنمنٹ کے ریونیو کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے، تو وائی وی فارگیٹ کہ ہمارا 15% ہی صرف، تو پاکستان میں صرف ہماری جو ٹوٹل جی ڈی پی ہے، یعنی کہ ٹوٹل جی ڈی پی آپ نے پڑھا، یہ خام ملکی پیداوار جو ہے اس کا صرف 9.2% حصہ جو ہے وہ ٹیکس سے آتا ہے، باقی سارا جو ہے وہ آتا ہے باقی ذرائع سے۔ تو اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ ہماری آمدنی ٹھیک ٹھاک ہے، لوگ جو ہیں وہ اس کو ٹیکس میں جو ہے وہ چوری کرتے ہیں اور نہیں دیتے، اس وجہ سے ہمارے پاس جو ہے وہ یہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ پھر بجٹ میں اعلان کیا گیا ہے 2011 اور 12 کا، جو کہ بک جو ہے وہ پرانی پرنٹ ہوئی ہے، تو اس میں فیگرز ذرا پرانے ہی ہیں، کہ پاکستان میں مزید 23 لاکھ ایسے افراد کی نشاندہی ہو چکی ہے جو ٹیکس ادا کرنے کے قابل ہیں۔ اس سال ان میں سے 7 لاکھ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا، اور 71,000 لوگوں کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں، یعنی کہ وہ ہمارا طریقہ فرسودہ ہے، انتظامیہ ہماری سست ہے، کاہل ہے۔ تو جو سروے ہو چکی ہیں تو وہ بہت عرصے تک انہی سرویز کو فالو کیا جاتا ہے، حالانکہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی پروموشن ہوتی ہے وہ ٹیکس نیٹ میں آ رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہے یہ پاکستان کا جو ٹیکس ہے، اور پھر یہ آبجیکٹیو پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھ لیں کہ ٹیکس کی کم ہونے کی وجوہات جو ہیں وہ پیچیدہ نظام ٹیکس ہے، غیر لچکدار نظام ٹیکس ہے، غیر مستعد عملہ ہے، غیر منصفانہ جو دولت کی تقسیم ہے، اور ناجائز جو مینز آف انکم ہے۔ اس کے بعد ہے ٹیکس کلچر کو فروغ دینے کے لیے حکومتی اقدامات، یعنی کہ حکومت نے کیا کیا اقدامات کیے ہیں ٹیکس کلچر کو بہتر بنانے کے لیے۔ تو 2002 میں درج ذیل اقدامات کیے ہیں۔ تو اس میں 2002 میں جو اقدامات کیے گئے وہ یہ ہے کہ کالا دھن سفید کرنے کی تمام اسکیموں کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، یعنی کہ جو بلیک منی ہے اس کو وائٹ کرنے میں، بلیک منی سے مراد وہ منی ہوتی ہے جس کا ہم سورس نہیں بتاتے۔ تو یوزلی ایک تو غلط طریقے سے جو کمائی جانے والی انکم ہوتی ہے وہ بلیک منی ہوتی ہے، لیگل طریقے سے جو کماتے ہیں غیر قانونی طور پہ، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی ٹیکس سے بچنے کے لیے انکم کو چھپاتے ہیں، تو وہ بھی بلیک منی ہوتی ہے۔ تو کچھ عرصہ پہلے حکومت نے یہ اسکیم
اسکیم دی تھی کہ آپ انویسٹمنٹ کریں، چونکہ انویسٹمنٹ کی ملک میں اشد ضرورت تھی، تو لہٰذا حکومت نے لوگوں کو یہ جو ہے وہ بینیفٹ دیا تھا کہ آپ انویسٹ کریں ملک میں، اور آپ سے یہ اس کا سورس نہیں پوچھا جائے گا. ظاہری بات ہے، اسی لیے تو چھپاتے ہیں کہ اس کا سورس پوچھا جائے کہ آپ کے پاس یہ کہاں سے آئی ہے اور کیسے آئی ہے. اور وہ پچھلے میرے خیال 3-4 سال پہلے انہوں نے یہ سسٹم ختم کیا تھا کہ ہم نے یہ ڈیٹ دیا، اس ڈیٹ تک آپ اپنی جو انویسٹمنٹ ہے وہ کر سکتے ہیں، یا اپنے جو منی ہے اس کو لیگل طریقے سے جو رجسٹر کروا سکتے ہیں، تو آپ سے سورس نہیں پوچھا جائے گا. تو لہٰذا حکومت نے کالا دھن سفید کرنے کی تمام اسکیموں کا خاتمہ کر دیا ہے. پھر ٹیکس سروے کروایا گیا ہے اور ڈاکومنٹیشن کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں 2,34,189 نئے انکم ٹیکس دہندگان کا اضافہ ہوا ہے اور 34,000 نئے سیلز ٹیکس دہندگان بڑھے ہیں. یعنی کہ ہمارا پتہ نہیں کب کا یہ سروے ہوا تھا پہلا، جس کے اکارڈنگ چلتے تھے، تو بہت سارے لوگ جن کی آمدنی بڑھ گئی تھی وہ ٹیکس دینے کے قابل تھے، لیکن وہ سروے میں جو ہے وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں تھے، تو لہٰذا سروے کروا کے ان تمام لوگوں کا ڈیٹا لیا گیا ہے اور انہیں ٹیکس نیٹ میں شامل کیا گیا ہے. ڈالر ٹیکس کو ختم کر دیا گیا ہے. اس کے بعد ہے مرکزی اور صوبائی سطح پر ٹیکسوں کی تعداد کم کر دی گئی ہے. یعنی کہ ٹیکس لگائے جائیں، بے تحاشا ٹیکس نہ ہوں. جب ٹیکس زیادہ ہوتے ہیں ضرورت سے تو تب بھی لوگ ان سے چوری کرتے ہیں. اور ٹیکس انتظامیہ میں بنیادی سطح پر تبدیلیوں کا آغاز کیا گیا ہے. زرعی ٹیکس کا نفاذ کیا گیا ہے. آپ نے زرعی ٹیکس کی جہاں ڈیفینیشن دیکھی تھی، جہاں آپ نے اس کی ایکسپلینیشن دیکھی تھی، وہاں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ زرعی ٹیکس پاکستان میں لاگو نہیں ہوتا، کیونکہ پاکستان ایک زرعی طور پہ پسماندہ ملک ہے. تو لیکن اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ زرعی ٹیکس کو بھی لایا جا رہا ہے ٹیکس نیٹ میں. جو بڑے بڑے لوگ ہیں جن کی زمینیں ایک خاص حد سے زیادہ ہیں، جن کی پیداوار ایک خاص حد سے زیادہ ہے، ان سے جو ہے وہ زرعی ٹیکس لیا جا رہا ہے. جنرل سیلز ٹیکس کا دائرہ کار وسیع کیا گیا. جنرل سیلز ٹیکس انڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے، یعنی کہ بالواسطہ ٹیکس ہوتا ہے، جو کہ اشیاء و خدمات پہ لگتا ہے. تو لہٰذا اس ٹیکس میں بھی بہت ساری چیزیں تھیں جو ایکسکلوڈڈ تھی، اب ان کو انکلوڈ کیا گیا ہے. سیلز ٹیکس واپسی کے نظام کو سہل بنانے کے لیے الیکٹرانک طریقہ کار کا آغاز کرنے کے کمپیوٹرائزڈ جو سسٹم ہے وہ ہے. اور ٹیکس کلچر کو فروغ دینے کے لیے لوگوں کو ٹیکس کے تعین میں خودکار نظام ٹیکس کا آغاز کیا گیا ہے. اس کو سیلف اسیسمنٹ اسکیم کہتے ہیں. اور ٹیکس دہندگان پر اعتماد کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں. تو ٹیکس جو ہے وہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کتنا ہے ہمارا ٹیکس، کب ہوگا، کیا ڈیٹ ہے، کب تک ہم نے اس کو سبمٹ کروانا ہے، اور کتنی کہاں کروانا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کمپیوٹرائزڈ ہو رہی ہیں تاکہ زیادہ لوگوں تک اس کی ایکسیس ہو. پھر کراچی میں بڑے پیمانے کا ٹیکس ادائیگی کا یونٹ اور لاہور اور پشاور میں درمیانے درجے کا یونٹ قائم کیا گیا ہے. اور حکومت پاکستان نے وقتاً فوقتاً ایسے اقدامات کا اعلان کیا ہے جس کے نتیجے میں لوگوں میں ٹیکس ادائیگی کا شعور اور کلچر فروغ پا رہا ہے. لوگ اس نظام پر اعتماد کو فروغ دینے کے لیے ابھی بھی جو ہے وہ بہت سارے اقدامات کرنے ہیں تاکہ لوگوں کا نظام ٹیکس پر اعتماد بحال ہو سکے اور اپنی قومی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ٹیکس کلچر کا حصہ بنے. تو لہٰذا آج آپ کا 7 چیپٹر بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے. اور تو اب اس کے جو ایکسرسائز ہے، اس کے ملٹیپل چوائس ہیں، وہ آپ نے کرنے ہیں. اور اس میں شارٹ کویسچن ہے، بہت آسان ہے. اگر نہیں سمجھ آتی کہ کس کا کون سا آنسر ہے تو پھر آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ پلاننگ. تو یہ ہم کریں گے. یہ بھی ہم تک اس میں سے کچھ جو ٹاپک ہیں ایک آدھ وہ چھوڑ دیں گے میرا خیال ہے، اور باقی جو ہے وہ انشاءاللہ ہاں جی اس میں سے کچھ چھوڑ دیں گے. اور اسی طرح سے انشاءاللہ 2 سے 3 دن میں یہ والا چیپٹر بھی کمپلیٹ ہو جائے گا میرا خیال ہے، یا شاید ہفتہ لگ جائے. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ آگے بس تھوڑا ہی آپ کا رہ گیا ہے. تو آپ کے پاس بہت سارا ٹائم ہے کہ آپ اس کو اپنے جو اس کو ہے ریپیٹ کریں اور بار بار کریں. وہ ساری چیزیں جو ٹیچر آپ کو کھینچتی ہیں تھی نا کہ آپ کریں، بار بار ماڈل پیپر کروانا سارا، ٹیچر وہ ساری ذمہ داری آپ پہ خود آ گئی ہے. اگر بچے آپ کے اسکول کھل جاتے ہیں، کالجز کھل جاتے ہیں جنوری میں، سپوز 11 کو ہی اوپن ہو جاتے ہیں، تو آپ کے کون لے گا یہ ٹیسٹس؟ کوئی بھی نہیں. کون چیک کرے گا؟ جب ٹیچر ہی نہیں ہے تو کون لے گا؟ اور اگر کنڈکٹ کروا بھی دیتی ہیں، سپوز میم اتنا کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں، آؤٹ آف دا وے جا کے آپ کے لیے وہ ساری ارینجمنٹس کر رہی ہیں، تو اگر وہ اس کے چلا بھی جاتا ہے، وہ کر بھی لیتی ہیں، ٹیسٹ بھی کنڈکٹ کروا لیتی ہیں، تو پھر چیک کرنے کا بھی مسئلہ ہوگا.
تو لہٰذا آپ خود کو پریپیئر کریں تمام حالات کے لیے، اور ہوپ فلی آپ کو یہ جو ہے اتنا زیادہ مشکل نہیں لگے گا، کیونکہ میں نے اپنی حد تک کوشش کی ہے کہ آپ کو سمجھایا جائے، اور آپ بھی ایسے ماشاءاللہ سے کیا کہتے ہیں عالم اور فاضل ہیں کہ شاید ہی کبھی کوئی آپ کی طرف سے کویسچن آیا ہو۔ اور باقی یہ کہ آپ کے سارے لیکچر جو ہمارا گورنمنٹ کالج فار وومن گگو کا یوٹیوب چینل بنے، اس پہ آلموسٹ آپ کے سارے لیکچر پڑے ہیں اکنامکس کے، وہاں سے بھی اگر آپ کا کوئی لیکچر مس ہو گیا تو آپ وہاں سے جا کے اپنا لیکچر لے سکتی ہیں۔ اللہ حافظ۔